اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ سلسلہ کلام حضرت صالح علیہ السلام کے عنوان سے جاری تھا۔ عرض کیا تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مشورہ دیا، بلکہ توافق کیا اس بات پر کہ مل کر جاتے ہیں آپ کے خداؤں کے پاس، اگر وہ ہمارے مطالبات مان لے تو میں آپ کے بیچ سے چلا جاؤں گا، ہجرت کر جاؤں گا، اور اگر آپ کے خداؤں نے ہمارے مطالبات کو نہیں مانا تو آپ میرے خدا سے درخواست کرو، اگر تمہارے مطالبات کو میرے خدا نے مان لیا تو اس ہٹ دھرمی سے دستبردار ہو جاؤ اور میرے خدا پہ ایمان لے کے آؤ۔ اسی بات پہ توافق کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے سب کو اکٹھا کیا، اور سلسلہ یہاں تک آ پہنچا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے مطالبات کو اپنے خدا سے منوایا، اور ایک اونٹنی خوبصورت اور انہی کی شرائط اور خصوصیات کے مطابق خداوند عالم نے پہاڑوں کے بیچ سے اس کو نکالا، اور نکالنے کے بعد کہا کہ یہ تمہارا مطالبہ تھا، میرے خدا نے پورا کر دیا، اب ایمان لے کے آؤ اور پوری قوم کے اندر جا کر اس کی تبلیغ بھی کرو اور تصدیق بھی کرو کہ واقعاً جس طرح تم نے چاہا تھا جن خصوصیات کے ساتھ، انہی خصوصیات کے ساتھ خداوند عالم نے یہ ناقہ اور اونٹنی کو بھیج دیا ہے۔ اونٹنی اور ان کے سامنے اس اونٹنی نے بچہ بھی دیا جو فصیل کہا جاتا ہے، اور یہ فصیل یا فصیلت عربوں کے اندر بڑی اہمیت کی حامل تھی، اور قرآنی آیات میں ہے وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، یعنی اونٹنی کا وہ بچہ، فصیل کہتے ہیں جدائی کو، الگ ہونے کو، اور بچہ جب ماں سے الگ ہوتا ہے تو اسی کے شکم سے باہر آتا ہے، جدا ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے، لیکن لازم و ملزوم کی طرح ماں کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی جانوروں کے بچوں میں خصوصیات یہ ہوتی ہیں کہ ایک زمانے تک ماں کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ وہ فصیلت یعنی وہ بچہ جو اس نے جنم دیا، اسی بچے کے ساتھ یہ اونٹنی ان کے درمیان ظاہر ہوئی۔ 70 آدمی آئے ہوئے تھے حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ، 64 نے تو وہیں پہ انکار کر دیا، کیونکہ اگر حضرت صالح علیہ السلام کی بات مانتے ہیں تو وہ جو پوری دنیا بٹوری ہوئی ہے اور عیش و عشرت ہے اس سے دستبردار ہونا پڑتا ہے، لہذا وہیں پہ حق اور حقیقت کا انکار کر دیا۔ 6 آدمیوں نے اعتراف کیا، اور جب وہ اپنے قوم کی طرف آئے تو 6واں آدمی بھی منحرف ہو گیا اور اس نے بھی تکذیب کر دی، اور تکذیب کرنے کا سلسلہ اس کا یہ تھا کہ لوگوں نے جب اس پہ یعنی بقیہ جو ملا طبقہ تھا اس نے جب بہت زیادہ پریشر ڈالا تو اس نے کہا کہ نہ، یہ حضرت صالح علیہ السلام معاذ اللہ ساحر ہے، جادوگر ہے، اور اس نے اپنے جادو کے ذریعے سے یہ سارا کام کیا ہے، کوئی اس کا معجزے سے تعلق نہیں ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ جب آدمی اپنے آپ کو حد سے زیادہ کسی کا مخلص سمجھنا چاہتا ہے یا منوانا چاہتا ہے تو پھر ایسے ایسے اقدامات کرتا ہے فقط اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے ہم آپ کے لیے مخلص ہیں، اور اس اخلاص کو ثابت کرنے کے لیے کئی ایک حدوں کو کراس کر جاتے ہیں۔ کمائی کہ یہی 6واں آدمی جس نے انکار کیا، اور اس حد تک اس نے حضرت صالح علیہ السلام کا انکار کیا، بعد میں یہ پہلا شخص تھا جس نے جا کر اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی ہیں، یعنی اس حد تک اپنے آپ کو ان کا مخلص ثابت کرنے کے لیے حد کر دی اس نے ظلم کی، اور یہ پہلا شخص وہ تھا جس نے جا کے اس اونٹنی کو کاٹا، اور سب سے پہلا جو حملہ کیا اس شخص نے کیا تھا۔ اور روایات کے اندر یہ تھا کہ یہ حرامزادہ تھا، باپ اس کا معلوم نہیں تھا، اور سرخ بال تھے اس کے، اور انہی خصوصیات کی بنیاد پہ اس نے جو ناقہ کو کاٹا سے قتل کیا۔ اس کی خصوصیات اور ابن ملجم اور شمر کی خصوصیات ایک جیسی ہیں۔ عجیب ہے یہ تاریخ کا سلسلہ، روایات کے اندر کا وہی خصوصیات جو صالح علیہ السلام کی ناقہ کو کاٹنے والے کی خصوصیات تھیں، وہ بعینی وہی خصوصیات تھیں جو ابن ملجم میں تھیں، اور وہی خصوصیات شمر لعین میں بھی موجود تھیں، یعنی یہ تینوں ایک کیٹاگری کے لوگ تھے، اور تینوں کی خصوصیات ایک جیسی تھی۔ البتہ بقیہ سلسلہ بھی اسی پہ آپ حمل کر سکتے ہیں۔ اس نے انکار کیا، اور انکار کرنے کے بعد
اپنے آپ کو ذرا زیادہ مخلص ثابت کرنے کے لیے کہ نہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ اس نے انکار کر دیا۔ 5 آدمی پابرجا رہے اور انہوں نے آ کے قوم کو بتایا کہ نہیں، داستان حقیقت رکھتی ہے۔ ہم گئے، حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے خداؤں سے سوالات کیے، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، اور انہوں نے جب اپنے شرائط کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام کے خدا سے مانگا ہے تو انہوں نے ان کے مطالبات کو پورا کیا، اور بات یہ حقیقت ہے۔ اور وہی 5 آدمی بعد میں حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے کے آئے، اور ان ایمان لانے والوں میں تھے جو عذاب الہی سے بچ کر حضرت صالح علیہ السلام کی خدمت میں آخری دم تک رہے۔ یہاں سے سلسلہ ناکا کا شروع ہو جاتا ہے، اونٹنی کا، اور اونٹنی کے لیے حضرت جو صالح علیہ السلام نے کہا، یہ سورہ شعراء کی آیات ہیں، اب وہ اگر دیکھنا چاہیں تفصیل کے ساتھ تو آپ ایک ایک کلمے کو جا کر دیکھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ بحث کو سمیٹنا ہے اس لیے فقط آیات کی روشنی میں وہی تعت اللفظی ترجمہ کرنے سے گریز کرتے ہوئے مضمون عرض کر رہا ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، معجزہ تم نے طلب کیا ہے، اور معجزہ اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ معجزہ یہ دائمی ہے، جبکہ سحر اور جادو دائمی نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ آپ کے اندر رہے گا۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جہاں سے تم پانی پیتے ہو، ایک دن تم پانی پیو گے اور ایک دن یہ اونٹنی آ کر پانی پیے گی، اور یہ اونٹنی جو پانی پیے گی فقط یہ پیے گی نہیں، یہ بھی ایک معجزہ ہے خداوند عالم کی طرف سے۔ ایک دن جب یہ پیے گی تو جتنا پانی تم لوگ خود استعمال کرتے ہو اتنا پانی یہ خود پیے گی اونٹنی، اور اس پورے پانی کو پینے کے بعد دودھ میں تبدیل کر کے پوری قوم کو سیراب کرے گی۔ یہ ایک دوسرا معجزہ تھا، مفت فری میں دودھ مل رہا ہے اور سب پیتے تھے۔ اور یہ معجزہ جب جاری و ساری رہا اور اسی اونٹنی کا دودھ جو پیتے تھے، بالآخر حلال غذا کی تاثیر ہوتی ہے، اور یہ معجزاتی کام بھی تھا۔ جیسے جیسے یہ قوم ایک دن اس سے پانی نہیں پیتے تھے گھاٹ سے، اور یہ اونٹنی آتی اور جا کر پانی پیتی، دودھ میں تبدیل کرتی، دودھ ان کو مل جاتا۔ دودھ اور حلال غذا کی تاثیر یہ تھی کہ ایسا ایسا لوگ ایمان لانا شروع ہو گئے، اور دن بدن مومنین کی تعداد میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ ایک دم جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک قوم بیدار ہو جائے، اور بیداری کے عالم میں پھر وہ جو وڈیرے ہوتے ہیں ان کی عیش و عشرت کو خطرہ پڑ جاتا ہے۔ جیسے ہی یہ ایمان کا سلسلہ کثرت کے ساتھ آگے بڑھنے لگا، اب انہوں نے میٹنگ کی۔ میٹنگ کرنے کے بعد طے پایا کہ بھائی اگر یہ سلسلہ جاری رہے گا اور اسی طرح سے یہ اونٹنی کا سلسلہ اگر باقی رہا تو جتنے بھی لوگ ہیں آہستہ آہستہ دائرہ ایمان میں چلے آئیں گے، اور اگر وہ مومن ہو گئے تو ہماری دکان کیسے چلے گی؟ ہوتا یہی آگا، یہ دکان جب انسان کی خطرے میں پڑ جاتی ہے تب وہ آ کے حق ستیزی کرتا ہے، حق کے مقابلے میں آ جاتا ہے۔ انہوں نے پلان کیا، اور پلان یہ کیا کہ سب سے پہلے اس اونٹنی کو نابود کیا جائے۔ اب اونٹنی کو نابود کرنے کے لیے جو پلاننگ انہوں نے بنائی وہ ایسی تھی، اور یہ ایک سنت الہی ہے، اور خالق کائنات نے یہ ذکر کیا ہے کہ جہاں پہ بھی کسی مکتب کو، کسی مذہب کو، یا کسی بھی دین کو، البتہ وہ الہی ہو یا غیر الہی، دنیا کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ کسی مکتب، آئین، مذہب اور دین کو نابود کر سکے، مگر یہ کہ منافق لوگ جو اس دین کے ظاہراً گرویدہ ہوتے ہیں وہی آ کر اس دین کی جڑیں کاٹتے ہیں۔ یعنی دشمن سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا منافق سے ہوتا ہے۔ دشمن کھلا مکھلا ہے، ظاہر سی بات ہے، سب کو معلوم ہے، اور دشمن کی بات پہ کوئی کان بھی نہیں دھرتا ہے۔ جب تک کہ منافق آگے نہیں بڑھتا اس دین، مذہب، آئین کو کوئی بھی مٹا نہیں سکتا۔ پہلا خطبہ امیر المومنین کا مسند خلافت پہ آنے کے بعد جو پہلا خطبہ دیا نہج البلاغہ میں موجود ہے، وہ خطبہ پڑھ کر دیکھیں جو امیر المومنین نے شکوہ کیا ہے۔ اس شکوے کے چند ایک کلمات یوں تھے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں، اقیلونی والتمسوا غیری، مجھے چھوڑ دو، 25 سال تک جو تم کام کر رہے تھے اسی پہ ہی اسی ڈگر پہ چلتے رہو، مجھے آپ کی خلافت نہیں چاہیے، اور یہ زمام حکومت لے جاؤ۔ اور وہاں پہ لولا حضور الحاضر اور یہ سارے کلمات۔ اور ایک اہم ترین جو قانون امیر المومنین نے ذکر کیا وہ یہ تھا کہ کیوں 3 دن تک فرصت دی، مہلت دی، اور 3 دن تک زمام خلافت کو قبول نہیں فرمایا؟ کا وجہ یہ ہے کہ تم اس وقت طبقاتی نظام کے خوگر ہو گئے ہو، دین محمدی سے دستبردار ہو چکے ہو، اور وہ جو تعلیمات تھیں پیغمبر اکرم کی
وہ بالکلی نابود ہو چکی ہیں، تمہارے درمیان سے وہ دین کی تعلیمات اٹھ چکی ہیں، اور تمہاری حالت وہ ہو چکی ہے جس دن پیغمبر اکرم کو خداوند عالم نے عرب جاہلی کے اندر مبعوث کیا تھا۔ یعنی اس 25 سال کے اندر خلفاء نے کام جو کیا وہ یہ تھا کہ نام اسلام کا تھا، اور اس اسلام کے نام کے نیچے جتنی تعلیمات تھی ساری جاہلانہ تھیں اور زمانہ جاہلیت کی تھیں۔ وہی نظام طبقاتی جو پیغمبر اکرم نے ختم کیا، انہوں نے دوبارہ سے زندہ کیا۔ وہی قوم پرستی اور نژاد پرستی اور تفاوت طبقاتی جو پیغمبر اسلام نے ختم کیا، انہوں نے احیا کیا۔ اور وہی قوموں کی برتری جو دین الہی کے سائے میں نہیں تھی، جس کو پیغمبر اکرم نے ختم کیا تھا، انہوں نے پھر اسی کو دوبارہ زندہ کیا۔ اور عرض کیا تھا کہ حتیٰ خلیفہ دوم نے عرب اور عجم کے درمیان اتنا نظام طبقاتی برقرار کر دیا تھا کہ عجمی مرد کو یہ حق نہیں پہنچتا تھا کہ عرب قبیلے سے کسی خاتون کے ساتھ شادی کرے۔ اس حد تک عجم کو انسانیت سے گرا ہوا سمجھا جاتا تھا۔ یعنی جتنی تعلیمات 23 سال کے عرصے میں پیغمبر اکرم نے احیا کی اور رسوم جاہلانہ ختم کی، ان ساری رسومات کو 25 سالہ دور میں زندہ کیا گیا۔ لہذا امیر المومنین نے کیا کہا کہ یہ کام دشمن نہیں کر سکتا تھا۔ مخالف اگر ہوتا دشمن کا، اور دشمن طاقتوں کے اندر اتنا دم ہی نہیں تھا کہ وہ اسلام کے مقابلے میں آتے اور اسلام کی اس طرح سے تعلیمات کو ختم کرتے۔ لہذا نفاق کے چہرے کو آگے لایا گیا، منافقین کے ذریعے سے ایک مکتب کو نقصان پہنچایا گیا، اور طول تاریخ کے لیے، قیامت تک کے لیے امیر المومنین کا یہ قانون اپنی جگہ پہ مستحکم ثابت ہو گیا کہ دنیا کے اندر جب بھی کسی ملک کو، کسی مذہب کو، مکتب کو، کسی گروہ کو اگر نابود کرنا ہے، منافقانہ روش کے ذریعے آپ آسانی سے ختم کر سکتے ہیں۔ یعنی وہ جو گھر کا بھیدی ہے، وہ جتنی آسانی کے ساتھ اس مکتب کو نابود کر سکتا ہے، دوسرے کے اندر دم نہیں ہوتا ہے۔ لہذا یہاں بھی یہ روش حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی، اور وہ یہ تھا کہ بعض منافقین جو ظاہری طور پہ حضرت صالح علیہ السلام پہ ایمان لا چکے تھے، ظاہری طور پہ، اور ادھر سے وہ وڈیروں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، وہ طبقہ ملا کے 10 نشاندہ اور ان کے ایلچی بن کر قوم حضرت صالح علیہ السلام کے درمیان کام کرتے تھے۔ اس طبقہ ملا نے انہی افراد کو استعمال کر کے کہا کہ تم آگے رہو، اور بیک میں یہ ہوتے تھے، یعنی پیچھے کوئی اور ہے، آگے کسی اور کو رکھا گیا ہے، اور ایک قوم کو نابود کرنے کے لیے، کسی مکتب کو نقصان پہنچانے کے لیے ہوتا یوں ہی ہے۔ وہ جو احمق لوگ ہوتے ہیں، جذباتی لوگ، ان کو سامنے رکھا جاتا ہے، لیکن ان کے پیچھے کوئی اور ہوتا ہے، مغز متفکر جو کام کر رہا ہوتا ہے، جس طرح کہ آج کل نمونہ بھی بالکل 2 اور 2 4 کی طرح ہمارے سامنے ہے۔ سعودی عربیہ احمقانہ کام کرتا ہے، جذباتی احمق پاگل، اسلام کے نام پہ ان کو آگے لایا جاتا ہے، یہودی تفکر پیچھے کار فرما ہوتا ہے، اور اسلام کا چہرہ مسخ کرنے کے لیے ان کو معاشرے میں عام کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھ رہے تھے یہی سوریہ، یمن کے اندر جنگ عربستان کے ذریعے سے اور حتیٰ عراق کے اندر جاری کی گئی، اور اس میں اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کے لیے جہاد بن نکاح کا فتویٰ دیا گیا، اور داعشی اسلام کو بے عنوان اسلام پیغمبر اسلام متعارف کروایا گیا، اور دنیا کے اندر بتایا گیا کہ اسلام یہ ہے۔ اور پوری دنیا کے اندر جتنے یورپین لوگ تھے یا دوسرے غیر مسلم، نان مسلم لوگ تھے، انہوں نے جب چہرہ دیکھا کہ اسلام یہ ہے، تو نوجوان طبقہ خود بخود اس سے منحرف ہو گیا۔ اور یہ بھی ایک پلان تھی کہ آپ کو شاید معلوم ہو کہ یورپ کے اندر بڑی کثرت کے ساتھ نوجوانوں کے اندر اسلام کی تعلیمات پھیل رہی تھیں۔ اب اس کا سدباب کرنے کے لیے انہوں نے سعودیہ کو استعمال کیا کہ تم اسلام کا چہرہ مسخ کرو، پیچھے ہم بیٹھے ہیں۔ یعنی پیچھے تھنک ٹینک الگ ہے جو مغز متفکر ہے، جو پالیسی دیتا ہے، اور یہ احمق اس پالیسی کو آگے جا کر نافذ کرتے ہیں۔ یہی کام حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے اندر ہوا۔ اور دوسرا قانون یہ بھی یاد رکھیں کہ جو سرغنہ ہوتا ہے منافقت کا، وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا ہے، اپنے آپ کو پیچھے چھپا کے رکھتا ہے۔ اگر ان کا ہدف پورا ہو جاتا ہے خود کو ظاہر کر دیتے ہیں، اور اگر اپنے ہدف میں ناکام ہوتے ہیں اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں تاکہ ہم سامنے نہ آئیں۔ اور اس کا دوسرا نمونہ غدیر خم میں تھا۔ وہ نعمان فاری احمق آدمی، وہ آتا ہے اور آ کر پیغمبر اکرم کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ اگر امیر المومنین کو آپ نے اپنی طرف سے مسلط کیا ہے تو ہم آپ کے خاندان کو قبول نہیں کرتے۔
اور اگر یہ خدا کی طرف سے ہے تو پھر خدا سے کہو کہ آسمان سے کوئی عذاب نازل کرے اور پتھر نازل کرے کہ جو نابود کر دے، یعنی ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور جیسے ہی دیکھا اس گروہ منافقین نے کہ نعمان فاری احمق جذباتی طور پہ جب آگے آتا ہے اور آسمان سے پتھر آتا ہے، وہیں پہ ڈھیر ہو جاتا ہے، وہ جو پیچھے سرغنے تھے وہ وہیں پہ چھپ جاتے ہیں۔ اور وہاں پہ سیدہ کا خوبصورت بیان، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا، بی بی وہاں پہ فرماتی ہیں کہ یہ احمق تھا، جذباتی تھا، بیوقوف تھا جس نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا، واللہ اسی مکتب اور اسی تفکر کے حامل کئی ایک لوگ اس وقت موجود ہیں لیکن عذاب کو دیکھ کر چھپ گئے ہیں۔ یعنی دیکھ رہے تھے کہ آج اگر علی کی ولایت کا اعلان جو پیغمبر اکرم نے کیا اس کو قبول نہ کیا تو انجام وہی ہوگا جو نعمان فاری کا ہوا ہے، لہذا فوراً اپنے آپ کو انہوں نے چھپا دیا، ہدف میں کامیاب نہیں ہوئے لہذا خود کو چھپا دیا۔ قوم صالح علیہ السلام میں جو منافق تھے انہوں نے کام کیا کہ چند ایک افراد کو انہوں نے آگے کیا، ان میں سے پہلا شخص جو آگے تھا یہ وہی تھا جو 6 آدمی جو ایمان لے کے آئے تھے ان میں سے جو منحرف ہوا تھا ایک یہ تھا، یہ آگے تھا، پیش تھا۔ اور انہوں نے جو پلان کی ہوئی تھی کہ اس اونٹنی کا کلا کما کیا جائے، اگر اونٹنی کو زندہ رکھا اور اسی طرح سے جاری رہی تو یہ خود بخود ایک تبلیغ ہے حضرت صالح علیہ السلام کی، اور ایسا ایسا لوگ دائرہ ایمان میں آنا شروع ہو جائیں گے، کوئی بھی نہیں بچے گا، لہٰذا اسی کا ہی کلا کما کرو۔ اور پیچھے چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ تم آگے رہو، حملہ کرو۔ البتہ یہ بھی بات تھی کہ خود کھل کر سامنے نہیں آ سکتے تھے، وجہ یہ تھی کہ ایسا معجزہ تھا جو پوری قوم کے اندر نمایاں ہو چکا تھا اور سارے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور دن بدن اس کی برکات سے استفادہ بھی کر رہے تھے، لہذا ایسے جانور کو جو باعث برکت ہو ان کے لیے اتنی جلدی اور آسانی سے اس اونٹنی کو قتل کرنا آسان کام نہیں تھا، لہذا انہوں نے چھپ کر پلاننگ کی کہ جس وقت اونٹنی پانی پینے کے لیے آئے گی گھاٹ پر اور لوگ اپنے شہر میں ہوں گے اس وقت اس پہ حملہ کیا جائے، اور حملہ کرنے والے بھی ایسے احمق لوگوں کا انتخاب کیا جائے کہ جو جذباتی ہوں، عقل اور شعور سے ان کا دور دور تک کوئی رابطہ اور ناتا نہ ہو۔ ان افراد کو انہوں نے انتخاب کیا، اونٹنی پہ انہوں نے حملہ کیا، حملہ کرنے کے بعد اس کی کوچیں کاٹ ڈالیں، اونٹنی گر گئی زمین پہ، جیسے زمین پہ گرتی ہے انہوں نے کاٹ ڈالا، اور وہ جو پیچھے چھپے ہوئے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ اب مقصد میں کامیاب ہو رہے ہیں کھل کر سامنے آ گئے، اور سب نے آ کر جتنے بھی تھے سب نے اپنا حصہ ڈالا اور اونٹنی کو مارنا انہوں نے شروع کیا، کاٹ دیا۔ اور روایات میں ہے کہ نہ فقط یہ کہ اونٹنی کو کاٹ دیا، کاٹنے کے بعد اس کا گوشت بھی تقسیم کر کے کھا گئے۔ بچے نے دیکھا جب ماں اس کی آنکھوں کے سامنے ذبح ہو رہی ہے، بچے نے چیخو پکارنا شروع کیا اور پہاڑیوں پہ چلی گئی، اور تاریخ میں نہیں ہے، یعنی روایات کے اندر اس کے بعد کوئی سلسلہ نہیں ہے کہ پہاڑوں پہ وہ چڑھ گئی اور اس کے بعد پتہ نہیں چلا کہ وہ بچہ کہاں گیا، یعنی کوئی تاریخ کے اندر نہیں ہے، حتیٰ روایات کے اندر بھی اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ اونٹنی کاٹ دی گئی، اونٹنی کے گوشت کو انہوں نے تقسیم کر دیا۔ تقسیم کرنے کے بعد دوسرا اقدام جو انہوں نے کیا وہ یہ تھا کہ اگر اونٹنی کو کاٹ دیا جائے، اور حضرت صالح علیہ السلام نے یہ ذکر کیا ہے کہ اس کے بعد میں نفرین نہیں کروں گا، میں بد دعا نہیں کروں گا عذاب کے لیے، یہی معجزہ جو خداوند عالم نے تمہیں دیا ہے، اگر اس کی تم نے ناشکری کی خود بخود تمہارے اوپر عذاب الہی نازل ہو جائے گا۔ خوب انہوں نے کاٹا، اور کاٹنے کے بعد دیکھا کہ بھی عذاب کے آثار نمودار نہیں ہو رہے، جرأت پیدا ہو گئی، کہا کہ اگلے مرحلے میں خود صالح علیہ السلام کو صفحہ ہستی سے مٹایا جائے۔ اور حضرت صالح کے پاس جب آتے ہیں، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا 3 دن کی تمہیں مہلت ہے، 3 دن کے اندر اگر تم نے توبہ کر لی، یہ بھی خدا کا لطف ہے، اگر توبہ کر لی تو خداوند عالم تمہیں معاف کر دے گا، اور اگر تم نے توبہ نہیں کی تو ایسا عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ خوب حضرت صالح علیہ السلام نے ذکر کیا، ذکر کرنے کے بعد خوب وتیرہ یہ تھا حضرت صالح علیہ السلام کا کہ شہر سے باہر ایک معبد بنا ہوا تھا۔ شام کے وقت حضرت صالح علیہ السلام شہر سے باہر نکلتے، اس معبد میں جاتے اور رات بھر عبادت الہی میں مصروف رہتے۔ ان کی قوم نے، یعنی قوم سمود نے، جو بڑے بڑے تھے وہ طبقہ ملا، انہوں نے دوسری پلان یہ کی کہ حضرت صالح علیہ السلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، پہلے مرحلے میں ناکا اور دوسرے مرحلے میں حضرت صالح۔ البتہ ایک نکتہ کہ جو اونٹنی کا کلا کما کرنے والے تھے وہ چند ایک محدود افراد، اور وہ شخص وہی جو ملعون تھا، ان 6 آدمیوں میں سے جو منحرف ہوا، سب سے پہلا حملہ ور یہ تھا،
لیکن باقیوں نے چونکہ اس کی تائید کی اور آ کر اپنا حصہ ڈالا، اس لیے قرآن کی آیت ہے فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ، وہ ایک نے کاٹا تھا لیکن کیوں جمع کا کلمہ استعمال ہوا؟ فَعَقَرُوهَا، وہ کا سب شریک تھے، ہر ایک نے اپنی اپنی توان کے مطابق حصہ ڈالا تھا، اور جو اپنی توان کے مطابق حصہ نہیں ڈال چکے انہوں نے رضایت کا اعلان کر کے اپنے آپ کو شریک قرار دے دیا۔ یہیں پہ ہے روایات کے اندر قانون الہی، ائمہ طاہرین نے ذکر کیا ہے کہ فرق نہیں کرتا کہ آپ اس دنیا میں کس زمانے میں آؤ، یہ خدا کے اختیار میں ہے کہ کس زمانے میں آپ کو بھیجے، لیکن کس زمانے میں آپ کا شمار ہو یہ آپ کا اختیاری فعل ہے، اور یہ قانون الہی بھی ہے، معصومین نے اس کو ذکر بھی کیا ہے، اور کئی ایک روایات ہیں۔ اسی کو تھوڑا سا عرض کروں، آج اس زمانے میں ہم جو دنیا میں آئے ہیں اور خدا نے اس وقت دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، اس وقت بھیجنے کے بعد کا آپ کے اختیار میں جس زمانے میں آپ شریک ہونا چاہتے ہیں آپ ہو سکتے ہیں، اور وہ کس طرح سے ہے؟ وہ رضایت کے ساتھ ہے۔ درست ہے کہ آپ کربلا میں نہیں تھے، لیکن آج زندگی اس طرح سے بسر کرو کہ کل کو کربلا والوں کے ساتھ مشہور ہو سکو، اور وہ کس طرح سے؟ درست ہے کہ ہمارے سامنے اس وقت واقعہ کربلا رونما نہیں ہو رہا، لیکن سنا تو ہے۔ سننے کے بعد کیا ہے؟ یہی تین طبقے جو آپ زیارات میں پڑھتے ہیں، لعن اللہ امتن قتلت، ایک قاتل طبقہ ہوتا ہے، ولعن اللہ امتن ظلمت، ایک ظالم طبقہ۔ البتہ یہ بھی ذہن میں رکھیں، ظالم طبقہ ہمیشہ زمینہ فراہم کرتا ہے قاتلین کے لیے، پھر قاتل طبقہ بڑی جرت کے ساتھ آ کر کسی شخص کو قتل کر دیتا ہے، ولی اگر ظالم کی پشت پناہی نہ ہو قاتل کبھی جرت نہیں کرتا کسی کو قتل کرنے کی۔ یہ دو طبقے۔ تیسرا طبقہ وَلَعْنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ، وہ آج بھی جو کربلا کے اقدام پہ راضی ہو کر یزیدیت کا اعلان کرتا ہے، اگرچہ اس زمانے میں آیا ہے لیکن یہ اس آج کے زمانے میں آ کر بھی یہ کربلا میں موجود ظالمین و قاتلین کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور قیامت کے دن انہی کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا۔ لہذا یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ جس زمانے کا آپ بن کر زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اصلا حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک تمام انبیاء کے ساتھ اگر میں مشہور ہونا چاہتے ہیں ہو سکتے ہیں، اور اس کی پہلے بھی وجہ ذکر کی تھی کہ جو جو اقدامات حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے آج تک ہوئے ہیں اس تاریخ کو گہرائی سے مطالعہ کریں، مطالعہ کرنے کے بعد جو حقیقت ہے اس کو دل سے مان لیں، اور جو باطل ہے اس سے اظہار برات کریں۔ آپ اس زمانے سے لے کے زمانہ ختمی مرتبہ تک آپ ہر زمانے میں موجود ہیں۔ لہذا آج بھی یہ داستان قوم سمود پڑھنے کے بعد اگر انزجار قلبی پیدا کر لیتا ہے انسان، قوم سمود کے انجام سے، ان کے اقدامات سے اعلان برات کرتا ہے، وہ آج یہ قوم صالح کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ قیامت کے دن اس کو مشہور کیا جائے گا۔ اور اگر چاہتے ہیں کہ تمام انبیاء کے ساتھ مشہور ہوں، خوب تمام انبیاء کی سیرت و سنت پڑھنے کے بعد وہ جو حقانیت کا پیغام ہے اس کو دل کی اتھا گہرائیوں سے قبول کر کے آپ اپنے آپ کو ہر نبی کا امتی بنا سکتے ہیں، اور یہ اختیار ہے انسان کے ساتھ۔ اسی لیے روایات کے اندر دو مضمون ہیں، ایک کہا کہ اگر ایک ایسا اقدام آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے جو ناحق ہے اور اس اقدام کو آپ دیکھ کر اعلان برات کرتے ہیں، اگرچہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے، تو کہا جائے گا کہ آپ غائبین میں شمار کیا جائے گا آپ کا، یعنی گویا آپ اس سانے میں شامل نہیں تھے، گویا کہ آپ کے سامنے یہ ہوا ہی نہیں ہے۔ اور ایک ایسا اقدام کہ جس پہ آپ غائب تھے لیکن وہ پیغام حق تھا، اس حق کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے آج اگر آپ اظہار کرتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ ہوں، آپ کو اسی کے ساتھ مشہور کر دیا جائے گا اگرچہ اس زمانے میں آپ نہیں تھے۔ اسی لیے روایت کا مضمون ہے من رضی بفعل قوم فہو منہم، جس قوم کے ساتھ بھی ہر زمانے میں مختلف اقوام آئی ہیں اور ہر قوم کو کوئی نہ کوئی رول اور کردار رہا ہے، جس قوم کے کردار سے آپ راضی ہو جائیں گے آپ کو اٹھا کر اسی قوم کے ساتھ مشہور کر دیا جائے گا۔ وہ آج بھی جو کہتے ہیں یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، وہ آج بھی وہی ہے، کردار کلبرا کو پڑھنے کے بعد حسینی لشکر میں آج بھی انسان شامل ہو سکتا ہے، اور قیامت کے دن کربلا والوں کے ساتھ یہ اٹھایا جا سکتا ہے، یہ انسان کے اپنے اختیار میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ کاٹنے والا، اقدام کرنے والا ایک تھا، تائید کرنے والے بہت زیادہ تھے، لہذا قرآن نے کہا فَعَقَرُوهَا، اگرچہ ایک تھا
لیکن آقروہ پورے گروہ کو شامل کر کے خداوند عالم نے کہا سب اس کے اندر شریک ہیں۔ دوسرا پلان جو حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا وہ یہ تھا کہ انہوں نے 9 افراد کا انتخاب کیا اور شام سے پہلے انہوں نے اپنا سامان سفر باندھ لیا۔ سامان سفر باندھنے کے بعد کا غروب سے پہلے ہم شہر سے باہر نکل جائیں گے، پورے شہر والے ہمیں دیکھ لیں گے کہ ہم مسافرت پہ جا رہے ہیں، لیکن جائیں گے شہر سے باہر جب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہم سفر پہ چلے گئے ہیں، باہر جا کے کسی غار میں پناہ لیں گے، بیٹھے رہیں گے۔ جیسے ہی رات کو حضرت صالح علیہ السلام شہر سے نکل کر معبد میں آئے گا، اٹھ کر آئیں گے، حضرت صالح علیہ السلام کا کام تمام کر دیں گے، کام تمام کریں گے، حضرت صالح قتل ہو جائیں گے، نہ ان کا قبیلہ میں پکڑ سکے گا اور نہ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہم نے مارا ہے، چونکہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے بھائی یہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے شہر چھوڑ کر چلے گئے تھے، یہ تو سفر پہ تھے، انہوں نے تمہارا نہیں، پھر کس نے مارا ہے؟ قاتل مشخص نہیں ہوگا، انتقام کسی سے نہیں لے پائیں گے۔ دیکھیں یہی شیطنت جو آج حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بنائی جا رہی ہے، یہی شیطنت مکہ کی سرزمین پہ پیغمبر اکرم کے لیے یہی پلان بنایا گیا۔ اور پلان بنانے والا البتہ وہ تاریخی جملہ، البتہ مجھے نہیں معلوم کہ اعتبار اس کا کتنا ہے یا نہیں، لیکن نقل یہ کیا جاتا ہے کہ سب قبیلے آئے اور یہ سوچ رہے تھے کہ پیغمبر اسلام کو آج رات کو قتل کر دیا جائے، وہی شب ہجرت۔ اب یہ سوچ رہے تھے کہ کیسے کیا جائے، بیچ میں ایک سفید ریش کے طور پہ ایک بوڑھا ظاہر ہوا اور اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ ایک قبیلہ اس کو قتل نہ کرے، ہر قبیلے سے ایک ایک فرد کا انتخاب کرو، اور یہ ہر قبیلے سے ایک ایک فرد کا انتخاب کرنے کے بعد سارے قبائل شریک ہوں قتل پیغمبر میں، تاکہ اگر کل کو بنو ہاشم پیغمبر اکرم کا انتقام لینا چاہیں تو اتنے قبائل سے انتقام نہ لے سکیں۔ یہ پلاننگ یہ وہی تھی جو قرآنی آیات میں حضرت صالح علیہ السلام کے لیے کی گئی تھی، اور بنو ہاشم سے ابو لہب کا انتخاب ہوا۔ یہ اس ٹولے میں شریک تھا جو پیغمبر اسلام کو قتل کرنے کی نیت سے پیغمبر کے اکرم کے گھر پہ آئے تھے۔ خیر یہ 9 آدمی جاتے ہیں باہر، شہر سے نکل جاتے ہیں، لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو شہر سے باہر جا رہے ہیں، باہر جاتے ہیں، جیسے ہی غار میں جا کے پناہ لیتے ہیں، خداوند عالم کی طرف سے حکم ہوتا ہے پہاڑ کو کہ ایک پتھر بھاری وہ گرتا ہے اور غار کے منہ کے اوپر آ کر پوری غار کو نابود کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں 9 کے 9 آدمی وہیں پہ واصل جہنم ہو جاتے ہیں۔ صبح دیکھا کہ حضرت صالح علیہ السلام اپنے معبد سے صحیح و سالم شہر کی طرف آ رہے ہیں۔ جیسے ہی ان طبقہ ملا وڈیروں نے دیکھا بھی ہم نے تو پلاننگ کی تھی کہ 9 آدمی اس کو ماریں گے، ہوا کیا، یہ تو زندہ و سلامت آ گئے ہیں۔ جا کر دیکھا وہ 9 کے 9 آدمی ڈھیر ہوئے پڑے ہیں۔ آ کر انہوں نے پھر دوبارہ یہ کہا، بلیم لگایا حضرت صالح علیہ السلام پہ کہ ان 9 آدمیوں کو حضرت صالح نے مارا ہے۔ یہاں پہ روایات کا سلسلہ جو ہے وہ آ کے تبدیل ہو جاتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام گھر پہ آ کے حلہ بولتے ہیں، حلہ بول کے کیا کہتے ہیں کہ 9 آدمیوں کو حضرت صالح نے مارا ہے، چونکہ ہم نے بھیجا، یعنی پلاننگ پہلے سے معلوم تھی، اور اس پلاننگ کے تحت یہ سارا کام جب ہوا اور دیکھا یہ ساری پلاننگ ختم ہوگی، یا الٹا آ کر حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ حضرت صالح نے مارا ہے، یہ قاتل ہے، اس کو ہمارے حوالے کرو۔ بعین ہی وہی تاریخ دہرائی گئی امیر المومنین کے لیے۔ آ کر عثمان کا قتل کیا گیا۔ امیر المومنین نہ اس قتل میں شریک تھے، یعنی نہ نہیں کرنے والوں میں تھے نہ امر کرنے والوں میں تھے، اور یہ صراحت کے ساتھ امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں ذکر کیا ہے کہ نہ میں نے عثمان کے قتل کا حکم دیا ہے اور نہ ہی میں نے قاتلین عثمان کو روکا ہے، یعنی میں بالکل نیوٹرل سائڈ میں تھا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، ہاں میں نہ نہ میں، میرا کوئی اقدام نہیں ہے۔ نہج البلاغہ کے یہ الفاظ ہیں۔ اور یہ پلاننگ تھی حاکم شام کی کہ جیسے ہی عثمان قتل ہو جاتا ہے، اس کے کرتے پہ جو خون ہو وہ خون لے کر تم نے سب سے پہلے شام پہنچنا، اور وہیں سے اس نے آ کے قاتلین عثمان کا علم بلند کیا اور امیر المومنین کو آ کر سرکوب کرنا شروع کر دیا۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ امیر المومنین نے امام حسنین کو خلیفہ سوم کے دفاع کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ یہ بھی ایک تاریخی بات ہے جو اصلاً منابع اولیہ میں موجود نہیں ہے، جس کا کوئی سند اور مدرک نہیں ہے کہ امیر المومنین نے حسنین علیہ السلام کو خلیفہ سوم کے دفاع کے لیے بھیجا ہو، اگرچہ کہ رائج یہی ہے اور ہم آج تک یہی سنتے آئے ہیں کہ امیر المومنین نے امام حسنین کو خلیفہ سوم کے دفاع کے لیے بھیجا ہے۔ اولاً اس کی سند منابع معتبر میں یہ مدرک موجود نہیں ہے، ثانیاً اعتقاد امامیہ کے خلاف ہے کہ انشاءاللہ یہ بعد میں عرض کروں گا،
تیسری بات یہ نہج البلاغہ کی بات کے ساتھ ٹکراتی ہے. نہج البلاغہ میں امیر المومنین سراحت کے ساتھ کہتے ہیں نہ میں نے عثمان کے قتل کا حکم دیا ہے اور نہ ہی میں نے اس سے کسی کو روکا ہے. یہاں پہ نہج البلاغہ میں یہ کہہ رہے ہیں یعنی نہ میں نے حکم دیا ہے اور نہ ہی روکا ہے. اگر امیر المومنین نے حسنین کو خود بھیجا ہوتا تو یہ کلام جو نہج البلاغہ میں یہ کلام جھوٹا ہے. آپ نے عملاً بھیجا ہے دفاع کے لیے، اس کا مطلب آپ دفاع کر رہے ہیں. وہ دفاع کر کے پھر نہج البلاغہ میں کیوں ارشاد فرما رہے ہیں کہ نہ میں نے امر کیا اور نہ میں نے نہیں کی ہے، نہ حکم دیا نہ روکا؟ یہ کیوں؟ آپ نے روکا ہے. اگر حسنین کو امیر المومنین نے بھیجا ہے تو نہج البلاغہ کے یہ کلمات یا ان سے دستبردار ہو جائیں کہ امیر المومنین کا یہ کلام نہیں ہے، یا پھر یہ کہیں کہ امیر المومنین نے اصلا حسنین کو علیہ السلام کو نہیں بھیجا ہے دفاع کے لیے اور واقعا نہیں بھیجا ہے. کوئی مدرک معتبر روایات یا کتب اولیہ کے اندر موجود نہیں ہے. اگر کہیں پہ ہو تو مدارک اہل سنت میں، اور ان کی بھی سند خود ان کے مبانی کے تحت تام نہیں ہے، چہ برسد کے منابع شیعہ کے اندر ہو. یہ بھی ایک پلاننگ تھی، یعنی ایک اقدام جو حاکم شام نے کیا، اور حاکم شام کے پاس یہ پاور تھی کہ اگر وہ چاہتا تو عثمان کا دفاع کر سکتا تھا، لیکن اس نے دفاع کرنے سے گریز کیا، ٹال مٹول سے کام لیا. اور اس کو امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں باقاعدہ ذکر کیا ہے کہ تو مجھ سے قاتلین عثمان کا مطالبہ کرتا جبکہ تجھ سے کئی مرتبہ اس نے مدد مانگی ہے اور تو ٹال مٹول کرتا رہا، یہاں تک کہ حاکم مدینہ کو لوگوں نے کاٹ ڈالا. یعنی تو مقصر ہے بجائے اس کے کہ تو مجھے آ کر کہے کہ میں قاتلین عثمان کو تیرے حوالے کروں. ثانیاً تو ہوتا کون ہے؟ تو خون کا وارث ہے کہ تجھے دوں؟ ثالثاً یہ کہ حاکم وقت میں ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے، میری ثواب دید ہوگی میں قاتلوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کروں. تو کون ہوتا ہے؟ یہ وہی پلاننگ ہے قوم صالح کی کہ جہاں آ کر پلاننگ کرتے ہیں صالح کو قتل کرنے کے لیے. جب خداوند عالم کا مکر ان کے شامل حال ہوتا ہے، خود واصل جہنم ہو جاتے ہیں، آ کر دروازے حضرت صالح پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں قاتل ہمارے حوالے کرو کہ صالح نے ان کو قتل کیا ہے. وہ حضرت صالح کے گھر سے لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے تمہیں 3 دن کی مہلت دی ہے، جو تم نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی ہیں اس کے نتیجے میں 3 دن کی مہلت دی ہے. اس 3 دن کے اندر اگر اس کی بات سچی ہوئی تو تم اصل دنیا میں موجود نہیں ہوگے کہ آ کر تم مطالبہ کرو حضرت صالح علیہ السلام کا. اور اگر خدا نخواستہ ان کی بات سچی نہ ہوئی، 3 دن کے بعد آ جانا، صالح کو ہم آپ کے حوالے کر دیں گے. اس بات پہ توافق ہو گیا تھے کہ بات ٹھیک ہے، یعنی بات منطقی ہے. وہ 3 دن صبر کرو، 3 دن کے بعد اگر تم لوگ زندہ رہے تو آ جانا، ہم صالح علیہ السلام کو آپ کے حوالے کر دیں گے. صالح علیہ السلام نے جب جا رہے تھے پھر آ کر ایک شفقت اور رحمت اور مہربانی کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ دیکھو 3 دن کے لیے علامت یہ ہے کہ عذاب آ کر رہے گا اگر تم نے توبہ نہ کی. اور خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے کہ اگر توبہ کر دی تو میں درگزر کر دوں گا، حتیٰ وہ جو تم نے اونٹنی کا قتل کیا وہ بھی میں تمہیں معاف کر دوں گا. لیکن یہ طبقہ ملا، یعنی یہ جو وڈیرے ہوتے ہیں، ان کی ناک کٹتی کہ اگر حقیقت کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں. ظاہر سی بات ہے یہ ایک غیرت کاذب ہے جو انسان کو اکساتی ہے. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ 3 علامتیں ہیں. پہلے دن جب تم اٹھو گے، تم سب کی پورے جتنے بھی ہو تم مجرم، تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، اور یہ پہلی علامت ہے کہ عذاب خدا آنے والا ہے. اور یہ پہلے دن یہ زردی تمہاری علامت ہوگی کہ عذاب آنے والا ہے. اگر اس سے علامت کو دیکھ کر تم بارگاہ خدا میں آگے، خدا معاف کر دے گا. اگر اس کے بعد بھی تم انسان کے بچے نہ بنے، دوسرے دن کی علامت یہ کہ جب صبح اٹھو گے تمہارے سب کے چہرے سرخ ہو جائیں گے. اور اس کے بعد بھی اگر تم نے راہ خدا کی طرف نہ آئے، تیسرے دن جب اٹھو گے تم سب کے سب کالے سیاہ ہو جاؤ گے. اور اس کے بعد خداوند عالم کی طرف سے جو عذاب آنے والا ہے وہ آ کر رہے گا. اس کے بعد پھر مہلت نہیں ہے. اور عجیب بات یہ کہ پہلے دن جب یہ اٹھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ سب کے چہرے زرد ہیں. اور کئی لوگوں نے آ کے وڈیروں سے کہا بھائی بات تو وہی ہے جو حضرت صالح علیہ السلام نے کی ہے، وہ تھوڑا سا اپنے اوپر غور کرو اور توبہ کر لو. کہا یہ کیا بات ہے، توبہ کیا کر لیں؟ صالح کون ہوتا ہے؟ اس کی بات مان لیں. ہوتا ہے نا کبھی کبھی. مثلا وہی پیغمبر اسلام نے جب دعوت ذوالعشیرہ میں وہ اعلان کیا کہ اس پیغام توحید میں میرا کون معاون اور مددگار ہوگا، 3 مرتبہ اعلان کیا. 3 مرتبہ امیر المومنین اٹھ کر کھڑے ہوئے. وہ بجائے اس کے کہ یہی جو قریش خاندان کے وڈیرے تھے، طبقہ ملا تھا، یہ بدبخت بجائے اس کے کہ پیغمبر کی آواز پہ لبیک کہتے اور امیر المومنین نے پیغمبر اکرم کی آواز پہ جب لبیک کی، بجائے اس کے اس کو قبول کریں اس کو مسخرہ بنا دیا
اور آ کر سب تانا دینے لگے جناب ابو طالب کو کہ آج کے بعد اپنے بیٹے کی اطاعت کرنا. یہ عجیب بات ہے. یعنی ایک حق کی بات ماننا الگ ہے، نہ ماننے کے بعد اس کا مذاق اڑانا یہ بدترین حالت ہے. اور یہ قوم صالح کے اندر موجود تھی کہ صالح کی بات مانو. دوسرے دن دیکھا چہرے سرخ ہو گئے، لیکن پھر بھی یہ رائے خدا کی طرف نہیں آتے. تیسرے دن جب یہ اٹھتے ہیں سب کے سب چہرے اور پورا بدن ان کا سیاہ ہو چکا تھا اور سب دیکھ رہے تھے کہ ہم سیاہ ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی توبہ نہیں کی. توبہ نہ کرنے کے نتیجے میں آدھی رات کو جب یہ سو رہے تھے، اس کے لیے کلمہ جو قرآن نے استعمال کیا جاثمین، جیم سے میم، جاثمہ، جاثم. جاثم کس کو کہتے ہیں؟ انسان جب نیند کر رہا ہو، سو رہا ہو، آرام کر رہا ہو، اچانک اگر بیدار ہو، بیدار ہونے کے بعد جو پہلی حالت اس کی ہوتی ہے بیٹھنے کی، نیند سے اٹھتا ہے اور جیسے ہی بیٹھتا ہے معمولاً کبھی دو زانو ہو کر بیٹھتا ہے. یہ دو زانو ہو کر بیٹھنا نیند کے بعد، اس حالت کو عربی میں جسم کہا جاتا ہے. اور یہ کیا تھا؟ بڑے آرام کے ساتھ سو رہے تھے. آدھی رات کا وقت ہوتا ہے. خداوند عالم نے جبرائیل کو حکم دیا صاعقہ آسمانی کو ظاہر کیا جائے. صاعقہ یعنی ایسی آواز، گرج ہوتا ہے کبھی کبھی بادلوں میں، یہ رعد و برق جب ہوتی ہے اور اس رعد و برق کے نتیجے میں جو آواز پیدا ہوتی ہے، اس آواز کے اندر اتنا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی وہ کئی لوگوں کی موت واقع ہو جاتی ہے. اس کو حکم ہوا تھا کہ یہ صاعقہ اتنا شدید ہو کہ یہ جو نیند کر رہے ہیں آرام کی، جیسے یہ اٹھے اور پہلی دفعہ جب وہ نمایاں ہوئی تو نیند سے یہ اٹھے. جیسے ہی نیند سے اٹھے، دو زانو ابھی بیٹھے ہی تھے کہ آواز اتنی شدید تھی اس صاعقے کی کہ ان کی کان کے پردے پھٹ گئے، دل دو نیم ہو گیا، جگر پارا پارا ہو گیا اور جسم بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور اسی حالت میں نیست و نابود ہو گئے. اس صاعقے کے نتیجے میں جب جسم کی حالت میں نیست و نابود ہوتے ہیں، صبح طلوع ہوتی ہی دیکھتے ہیں سب کا سلسلہ ختم ہے. لیکن خداوند عالم نے اس کے بعد آسمان سے آگ کو نازل کیا، جس آگ نے آ کر ان کے جتنے آثار تھے سارے کے سارے ختم کر دیے. کہا ان کا کوئی اثر بھی باقی نہ رہے ہو، کوئی اثر باقی نہ. دیکھیں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ کسی درخت کو کاٹ دیتے ہیں، کاٹنے کے بعد اگر آپ چھوڑ دیں تو وہ پھر سرسبز ہو جاتا ہے. لیکن پھر کسان کیا کرتے ہیں؟ وہ جو بچا ہوتا ہے اس کو آگ سے جلا دیتا ہے. جب اس کو جڑوں کو آگ سے جلایا جاتا ہے پھر وہ کبھی سرسبز نہیں ہوتا ہے. خداوند عالم نے کہا کہ نہ فقط صاعقہ کے نتیجے میں جسم کی حالت میں ان کو دنیا سے اٹھایا جائے، بلکہ اس کے بعد آگ کو برسایا گیا. آگ کے برسانے کے بعد ان کی نسلوں کو اور ان کے جتنے بھی آثار تھے سب کے سب کو آگ کے ذریعے جلا کر نابود کر دیا گیا. تو دیکھا کہ کوئی چیز نہیں تھی. اور تعجب کی بات یہ تھی، اتنے یہ بدبخت اور ہٹ دھرم تھے کہ 3 دن کا حضرت صالح علیہ السلام نے جو وعدہ کیا، کہا 3 دن کے بعد تم پہ عذاب آئے گا. اور یہ خبیث 3 دن پہلے سے اپنی تیاری کے ساتھ تھے. کفن اپنے انہوں نے آمادہ کیے ہوئے تھے، قبریں اپنی انہوں نے وہ کھود کے آمادہ کی ہوئی تھیں کہ جیسے ہی وہ عذاب آئے گا تو جو مرتا جائے گا اس کو آپ کفن پہنا کے دفناتے جائیں. خداوند عالم نے کہا کہ ایسی نوبت نہیں آنے دوں گا. یعنی ادھر سے یقین بھی تھا کہ جو صالح علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، لیکن ہٹ دھرمی کا عالم یہ تھا کہ اپنی فل تیاری کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. خداوند عالم نے ایسا صاعقہ نازل کیا جس صاعقے کے نتیجے میں نیست و نابود ہو گئے اور آگ برسانے کے بعد جڑیں بھی ان کی ختم کر ڈالی. جیسے یہ نیست و نابود ہوتے ہیں، وہیں پہ جو حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ لوگ ایمان لائے ہوئے تھے، البتہ روایات میں تعداد ان کی ہزاروں کی تعداد میں ذکر کی گئی ہے، لیکن اب وہ 4000 ہوں یا 40,000 ہوں یا جتنے بھی بالآخر ہزاروں میں تعداد تھی جو حضرت صالح علیہ السلام پہ ایمان لے کے آئے. جب ان کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، پہلا کام جو کیا حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی نابودی کے بعد، یہ سرزمین عرض کیا تھا کہ مدینے اور شام کے درمیان وادی قرا کے نزدیک ان کی سرزمین تھی جہاں پہ یہ زندگی بسر کرتے تھے. اگر آپ نے دیکھا ہو پیغمبر اسلام جو جنگ تبوک کی طرف گئے ہیں اور امیر المومنین کو اسی جنگ میں مدینہ میں چھوڑ کر گئے تھے. امیر المومنین واحد اس جنگ میں جو شریک نہیں تھے جنگ تبوک تھی، امیر المومنین اس میں شریک نہیں تھے. یہ جنگ تبوک کا راستہ انہی قوم سمود کی وادی سے گزر کر سرزمین تبوک میں جانا پڑتا ہے. یعنی یہ تبوک کے راستے میں آتی ہے یہ جگہ.
اور پیغمبر اسلام جب اپنے لشکر کو لے کے جا رہے تھے، جب اس لشکر کا ان کی سرزمین پہ پہنچتے ہیں، پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی حرکت نہیں کرنی، آرام سے نہیں چلنا ہے، تیزی سے چلنا ہے، یہاں سے پانی نہیں پینا، یہاں سے کوئی چیز نہیں اٹھانی ہے، اور یہاں پہ استغفار کرتے ہوئے سرزمین سے نکل جاؤ۔ بعد میں جب لوگوں نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے، وہاں پہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ قوم سمود کو خداوند عالم نے عذاب میں مبتلا کیا اور ان کے نام و نشان کو مٹا دیا تھا۔ اور اس سرزمین میں ابھی بھی اس وقت بھی ایسے آثار ہیں کہ جو یہاں پہ آتا ہے آدمی اضطراب کے عالم میں ہوتا ہے، سکون اور اطمینان اس کو نہیں ہوتا۔ عجیب ہے کہ آج تک بھی اس کے آثار باقی ہیں۔ سب سے پہلا کام حضرت صالح علیہ السلام نے جو کیا وہ یہ تھا کہ وہ جو بچے ہوئے تھے مومنین ان کو لیا اور لے کر وہاں سے ہجرت کر دی سرزمین مدین، یمن کے قریب۔ یہاں پہ مدائن اور یمن اب تقریباً یہ علاقہ بنتا ہے، ظاہر تردید میری طرف سے، وہاں سے ہجرت کی۔ اب وہ مدائن یا یمن لے کے آتے ہیں، ظاہر یمن لے کے آتے ہیں۔ اس سرزمین پہ آ کر ان کو انہوں نے بسایا۔ بسانے کے بعد پہلا کام مومنین کو بسانے کے بعد یہ کیا کہ میں اس بات پر کہ مومنین کو میرے توسط سے نجات ملی ہے، اور دشمنان اور کفار اور مشرکین جو خدا اور رسول اور ان مومنین کے دشمن تھے، خداوند عالم نے ان کا قلقمہ کیا ہے۔ اس شکرانے میں انہوں نے کہا کہ میں تھوڑے سے عرصے کے لیے آپ کے درمیان سے غائب ہو جاؤں گا، صرف اور صرف مناجات حق تعالیٰ کی خاطر۔ اور یہی وہ زمانہ غیبت ہے۔ عرض کیا تھا کہ ہر نبی کے زمانے میں ایک زمانہ غیبت آتا ہے کہ جس زمانہ غیبت میں اس امت سے جدا ہو جاتا ہے، اور یہ امت کا امتحان ہے کہ نبی خدا کے جانے کے بعد آیا اب بھی اس دین پر باقی ہیں یا نہیں ہیں۔ روایات میں یہ ملتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام جب قوم کو چھوڑ کر جاتے ہیں مناجات خدا کے لیے، ایک طویل زمانے تک مناجات میں مصروف رہتے ہیں، اور جیسے ہی مناجات ختم ہوتی ہیں واپس آتے ہیں قوم کے اندر تو ان کے چہرے کی ظاہری حالت تبدیل ہو چکی تھی۔ ظاہر سی بات ہے ایک جوانی کے عالم میں آدمی آئے اور 20 سال 50 سال 60 سال کے بعد جب واپس آتا ہے تو چہرے کی جو ظاہری حالت ہوتی ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ جیسے حضرت صالح علیہ السلام دوبارہ واپس آتے ہیں مومنین میں، یہ خالص مومنین تھے، لیکن جیسے ہی دیکھا 3 گروہوں میں لوگ تقسیم ہو گئے۔ بعض لوگ جیسے ہی آتے ہیں انہوں نے اپنا بتایا کہ میں حضرت صالح ہوں، وہی جو تمہاری قوم کے اندر تھا۔ کہا نا، وہ صالح اور تھا، تم اور ہو، بغیر اس کے کہ کوئی معجزہ یا کوئی دلیل یا کوئی سلسلہ مانگیں۔ کہا نہیں، ہم نہیں مانتے ہیں۔ بعض جو شکاک تھے، تیسرا گروہ پتہ نہیں ہوں نہ ہوں، یہ شکاک گروہ اپنے شک کی حالت میں باقی رہا، اور انہوں نے بھی کوئی معجزہ طلب نہیں کیا حضرت صالح علیہ السلام سے۔ اور ایک گروہ مومنین کا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ صالح ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ آپ جب ہمارے اندر موجود تھے اور آج جب آپ درمیان میں نہیں ہیں تو کوئی ایسی علامتیں بتائیں کہ جن سے ہمیں یقین ہو جائے کہ تم وہی ہو جو ہمارے اندر مبعوث کیا تھا خداوند عالم نے۔ اس تیسرے گروہ کے لیے حضرت صالح علیہ السلام نے ان علامات کو ذکر کیا جو ان کے اندر رونما ہوئی تھیں۔ وہی مثلا آپ یوں کرتے تھے، میں نے حکم دیا تھا، آپ یوں کرتے تھے، جو میں نے حکم دیا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، سارے حالات جب ذکر کیے ان کو یقین ہو گیا کہ یہ وہی حضرت صالح علیہ السلام ہے۔ انہوں نے اقرار کیا، اور وہ دونوں گروہ جو ہیں وہ حضرت صالح علیہ السلام کے مخالفین میں قرار پائے۔ اور زمانہ غیبت کبریٰ کے بعد یہ سنت الہی ہے کہ جس حجت خدا کو تمہارے درمیان میں بھیجا جا رہا ہے وہاں پہ آپ کا طبیعی، فطری، دینی، الہی حق بنتا ہے کہ آپ اس شخص سے معجزہ طلب کرو۔ اگر معجزہ طلب کرو اور وہ معجزہ وہ ظاہر کر دیتا ہے، اس کے بعد معجزے کا انکار کرنا یہ انسان کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ کمائی کے تمام انبیاء کی امتوں میں یہی رہا ہے، اور یہ حق فطری انسان ہے کہ جب بھی حجت خدا آتی ہے انسان کے پاس، اس حجت خدا کے اس بات کے لیے ہر انسان کا فطری حق بنتا ہے کہ وہ معجزہ کو طلب کرے، معجزہ مانگے۔ اگر معجزہ وہ دے دیتا ہے، ظاہر کر دیتا ہے، تو انسان پہ یہ شرعی ذمہ داری بنتی کہ اس کے بعد بغیر چون چرا کے اس کا تابع ہو جائے، اس کی اطاعت کرے، اس کا مطیع بن کر زندگی بسر کرے۔ البتہ ذہن میں رہے کہ معجزہ جو طلب کیا جاتا ہے، معجزے کا ایک کام اور وہی منفرد کام، اور وہ یہ ہے کہ معجزہ فقط ثابت کرتا ہے کہ یہ شخص خدا سے مرتبط ہے، یعنی خدا نے اس کو بھیجا ہے، بس۔ معجزے سے ہدایت کرنا مقصود نہیں ہوتی۔ بس اوقات انسان اس امید پہ رہتا ہے جی معجزہ کیوں نہیں ہو رہا، جی اب یہ کام کیا۔ معجزے سے ہدایت نہیں ہوتی ہے، معجزے سے فقط یہ چیز ثابت کرنی ہوتی ہے کہ شخص کا ارتباط ہے خدا سے،
خوب جب ارتباط ہے خدا سے، وہ تعلیمات خدا سے لے کر آپ کو بیان کرے گا، ان تعلیمات کے مطابق آپ عادی حالات میں عمل کرو گے اور راہ ہدایت کو طے کرو گے۔ اور معجزے کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ معجزہ خواہشات کے مطابق نہیں ہوتا ہے۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہوتا ہے نا شعبدہ باز، وہ کھیل تماشا بنانے کے لیے، اپنی فراغت کو پر کرنے کے لیے، فالتو ٹائم بھرنے کے لیے، کھیل تماشا دیکھنے کے لیے ایسے مطالبات کو، جس طرح کہ پیغمبر اکرم کے ساتھ قرآن نے ذکر کیا ہے، تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم یہ کرو۔ پیغمبر اسلام نے کہا ما انا الا بشر مثلکم، یہاں پہ آ کر وہ تعبیر، میں بشر ہوں تمہاری طرح، یہ کام کیا ہے، میں یہ کام کرنے تھوڑی آیا ہوں کہ میں تمہاری عیاشی کا سامان فراہم کرنا شروع کر دوں، جبکہ تم معجزات دیکھ چکے ہو۔ بس معجزہ اس بات کے لیے ہوتا ہے کہ یہ شخص خدا سے مرتبط ہے، اور معجزہ کبھی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ مثلا آدمی آئے اور آج کیا ہے جی، ہاں جی ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے، ہمیں گاڑی دے دو تو ہم مان جائیں گے۔ وہ گاڑی دینے کے لیے تھوڑی آیا رسول، آپ کی حاجات پوری ہوتی ہیں وہ ایک الگ راستہ ہے، لیکن معجزے کے ذریعے انسان کی حاجات پوری کرنے کے لیے معجزے نہیں دکھائے جاتے ہیں۔ لہذا آ کر مشرکین مکہ کیا کہتے تھے، وہ یہ ہے مکہ کی سرزمین کیسی ہے، یہ گہری ہے نا، خوب اس کے پہاڑ ہموار کر دو، سرسبز کر دو اور یہاں سے نہریں جاری کر دو۔ وہ کیا ہوگا، وہ پہلے جو بارش کا پانی ہوتا تھا گڑھے میں اکٹھا ہوتا تھا وہ پیتے تھے، تم نہریں جاری کر دو، ہم اس سے اندر سے پانی پئیں گے۔ اس لیے تھوڑی آتا ہے پیغمبر، اس طرح کے معجزات نہ خداوند عالم دیتا ہے اور نہ پیغمبر کو حق پہنچتا ہے کہ ان کی ذاتی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے معجزہ دکھاتا رہے، نہ یوں نہیں ہوتا ہے۔ خوب داستان حضرت صالح علیہ السلام یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ البتہ ذہن میں رہے آخری مطلب وہ یہ تھا کہ قرآن نے 3 کلمے ذکر کیے ہیں ان کے عذاب کے لیے، ایک صاعقہ، ایک زلزلہ، اور تیسرا یہ ہے طاغیہ۔ خوب جبکہ روایات کے اندر یہ تھا کہ وہ صاعقہ حضرت جبرائیل کے توسط سے ظاہر ہوتا ہے اور پھر نابود ہو جاتے ہیں،